السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل حسن حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، آج کی نشست میں ہم ایک خصوصی موضوع پہ گفتگو کریں گے اور وہ ہے رمضان میں اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں۔ رمضان انشاءاللہ تعالیٰ آج سے تقریباً لگ بھگ 10 دن بعد پوری دنیا میں ایک آدھ دن کے فرق سے شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ سے دعا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی ہر رحمت ہر برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے باعث رحمت و مغفرت بنا دے، ہم اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں مکمل اخلاص کے ساتھ نادم ہو سکیں اپنی غلطیوں پر، اور اس سے اس کی رحمتیں سمیٹنے کی دعائیں مانگ سکیں۔ کچھ امپورٹنٹ سوالات ہیں، کچھ اہم سوالات کہ رمضان میں ہمیں اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے، اور اگر ہم پہلے سے بیمار ہیں، کچھ بیماریاں چلی آ رہی ہیں اور کچھ دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہوں تو دوائیں کیسے استعمال کریں، اور پھر کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اگر ہمیں کچھ بیماریاں ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو کوشش کر کے بنیادی باتیں سمجھ لیں گے، اور باقی جوابات تو انشاءاللہ پھر اگر ہم بنیادی باتیں سمجھنے کے بعد ہمیں سمجھ میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمومی ہدایت یہ ہے، جنرل انسٹرکشن رمضان میں، کہ جی رمضان ہمیں دیا جا رہا ہے روحانی طور پر اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو سمجھیں، اس پہ عمل پیرا ہوں۔ یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ خصوصی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی، اس میں دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا، اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یعنی کہ ہم خلاف ورزی کر لیتے ہیں۔ ہر عبادت میں کسی نہ کسی ریاکاری کا پہلو ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف رکھے، ہمیں اللہ مکمل اخلاص عطا فرمائے کہ ہماری صلات، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج یہ بھی ریاکاری سے مکمل پاک ہوں، آمین۔ لیکن روزے کا جہاں تک تعلق ہے، ہم تنہائی میں بھی کیونکہ اس اطاعت کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اگر ہم تنہائی میں بھی جان بوجھ کے کھا لیں گے یا پی لیں گے تو پھر روزہ رہے گا ہی نہیں۔ تو یا تو روزہ رہے گا یا روزہ نہیں رہے گا، یہ ریاکاری کا کوئی شائبہ تک اس میں نہیں آ سکتا۔ یہیں سے ہم اطاعت کی ٹریننگ لیتے ہیں، یہ تو اس کا بنیادی مقصد ہے جو اس سے ہمیں حاصل کرنا ہے کہ ہمیں ہمارے کردار کی پاکیزگی حاصل ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل ہو، یعنی کہ یہ یقین آ جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارا محاسبہ کیے ہوئے ہے۔ ہمیں اس 30 دنوں میں ایسا یقین آ جائے جو باقی کے 11 مہینے بھی، اور پھر ہر سال یہ کورس ریپیٹ ہوتا جائے تو پوری زندگی یقین ہمارے ساتھ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری اچھائی بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے اور کوئی برائی بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے، اسی یقین کے ساتھ گزاری جانے والی زندگی کا نام تقوی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس میں صحت کا خیال رکھنے کے لیے، تو بہتر ہے اس میں غذا کا استعمال ہم اعتدال میں کریں، سحر میں بھی اور افطار میں بھی ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جن سے ہماری غذائی ضرورت ضرور پوری ہو، لیکن وہ ہماری عبادات کے راستے میں حائل نہ ہو جائیں۔ اگر اس میں تیل کا استعمال زیادہ ہوگا، چکنائی کا استعمال زیادہ ہوگا، ہم مقدار میں زیادہ کھائیں گے، تو ہمیں پتہ ہے کہ پھر ہمارے نظام ہاضمہ شروع کے دنوں میں تو ایڈجسٹ ہونے کے دنوں میں ہوتا ہے، تو پھر وہ خراب ہو سکتا ہے، اور اس کا نہ صرف ہماری صحت پہ بلکہ ہماری عبادات پہ بڑا منفی اثر ہو سکتا ہے۔ تو شروع کے کچھ دنوں میں تو بہت ہی اعتدال سے کھانا استعمال کرنا ہے، غذا استعمال کرنی ہے، اور بعد میں بھی کوشش کریں کہ کھانا صحت مند غذا ہو، اس میں غذائیت اچھی ہو، لیکن اس میں تیل اور چکنائی کا اور مرچ مسالوں کا استعمال کم ہو، اعتدال میں ہو، تاکہ ہماری صحت ٹھیک رہے اور ہماری عبادات پہ اس کا اثر نہ پڑے، اور ہمارا زیادہ تر فوکس عبادت میں رہے بجائے اس کے کہ ہمارا فوکس کھانے میں رہے۔ یہ تو عمومی ہدایت ہے۔ پھر جو لوگ دوائیں استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ان کی ریگولر دوائیں ہیں لیکن ان کی صحت ٹھیک ہے، ان کو ضرور اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، جس شعبے کے ڈاکٹر نے ان کو دوا لکھی ہے، کہ اس کی ٹائمنگ آسانی سے صبح کی دواؤں کی ٹائمنگ سحری کے وقت کی جائے اور شام کی دواؤں کی ٹائمنگ افطار کے بعد کی جائے۔ عام طور پہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جن کو معمولی رد و بدل کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اور دوپہر میں ان کو لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہاں، لیکن اگر کوئی دوا ایسی ہے جس کو لازمی دوپہر کے وقت استعمال کرنا ہی کرنا ہے تو پھر وہ رخصت پھر مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہت ہی فطری اور آسان دین بنایا ہے، اگر ضروری دوا ہے، صحت کے لیے ضروری ہے، جان بچانے کی ضروری، تو استعمال کی جائے گی۔ پھر تو اگر یہ بیماری عارضی ہے تو رمضان گزرنے کے بعد جب دوا دوپہر میں استعمال اس کا بند کر دیا جائے، تجویز کر دیا جائے، تو اس وقت گنتی پوری کی جائے گی، اور اگر دوائیں مستقل کھانی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے
جو فدیے کا طریقہ ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ جہاں تک شوگر کی دواؤں کا تعلق ہے، ان کی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ، کیونکہ ان کا کھانے سے ہی تعلق ہوتا ہے اور کھانا ہم سحر اور افطار میں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ان کی ڈوز ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے۔ اپنے والد سے مشورہ کیجیے۔ جہاں تک سانس کی دواؤں کا انہیلرز کا تعلق ہے، اس میں کیونکہ آراء بٹی ہوئی ہیں، میں سب کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اب تو ایسے انہیلر آ گئے ہیں جو 12 سے 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، اس طرح کے انہیلرز کا استعمال کر لیا جائے جو کہ بالکل سیف طریقہ ہے ہر لحاظ سے، کسی قسم کی اس میں بے اطمینانی نہیں ہوتی کہ وہ ظاہر ہے آپ سحر کے وقت اور افطار کے وقت استعمال کر لیں اور وہ 12 سے 24 گھنٹے کام کر سکتے ہیں۔ اپنے والد سے مشورہ کر لیں، ایسے انہیلرز موجود ہیں۔ دوسری بھی بیماریوں میں، بلڈ پریشر کی بیماریاں ہوں، دل کی بیماریاں ہوں، عام طور پہ دوائیں دن میں صرف 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کھائی جاتی ہیں، تو وہ بھی سحر اور افطار میں ایڈجسٹ کی جا سکتی ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہماری طبیعت خراب ہو گئی، ہم شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یا اور کوئی پرانا مرض لاحق ہے، تو کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب نہ ہی آپ کو کوئی عالم دین دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی ڈاکٹر دے سکتا ہے۔ آپ دونوں سے مشورہ کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی صحت کیسی ہے۔ آپ بالکل ہر مرض میں روزہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے۔ پہلے سے آپ کو پتا ہے آپ کو ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، لیکن یہ اسٹیبل ہیں، ٹھیک رہتے ہیں، تو آپ ضرور روزہ رکھیں۔ بھلے آپ کسی کو بلڈ پریشر نہ بھی ہو، ڈائبٹیز نہ بھی ہو، کوئی پرانی بیماری نہ بھی ہو، اس کی طبیعت خراب ہو جائے روزہ رکھنے کے دوران، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر روزہ قضا کرنے کی اجازت دی ہے۔ کوئی عبادت جان کی پہ تشویش آنے کے بعد یا جان کو نقصان پہنچنے کی صورت میں اللہ نے گوارا ہی نہیں کی، اس کی کمال مہربانی ہے۔ ایسی صورت میں تو جو صحت مند ہو اور بیمار محسوس کرے، طبیعت خراب ہو جائے، اس کو روزہ قضا کر لینا چاہیے۔ جو پہلے سے بیمار ہو وہ بھی یہی کرے گا۔ تو اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ دواؤں کے استعمال سے صحت مند رہ سکتے ہیں، اسٹیبل رہتے ہیں، آپ روزہ رکھیے۔ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ مالج تو یہی کہے گا کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی دواؤں کا استعمال کریں۔ عالم دین بھی یہی کہیں گے کہ روزہ فرض ہے، رکھنا چاہیے۔ اگر طبیعت خراب ہے تو چھوڑ دیجیے۔ فیصلہ دونوں صورتوں میں آپ کے پاس آ جائے گا، دونوں طرف سے مشورہ کر لیں، لیکن فیصلہ آپ کریں گے۔ طبیعت ٹھیک ہے، دواؤں کی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ روزہ رکھیں۔ طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ پھر آپ روزہ قضا کر لیں اور بعد کے دنوں میں گنتی پوری کریں گے، اور اگر بعد میں خدا نخواستہ طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر فدیے کی صورت میں اس کی راہ نکلے گی۔ تو یہ آپ کے اوپر فیصلہ ہے۔ اللہ سے دعا مانگیں، ابھی سے اپنے آپ کو ایک صحت مند موڈ میں لے کے جائیں، صحت مند طریقہ کار میں لے کے جائیں، تاکہ رمضان میں آنے سے پہلے ہی صحت سنبھلنا شروع ہو جائے، بہتر ہونا شروع ہو جائے۔ دواؤں کے بارے میں مشورہ کر لیجیے، ایڈجسٹمنٹ کروا لیجیے۔ ابھی سے رمضان کی آمد کی تیاری کیجیے، ذہنی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی۔ اور اللہ سے آخر میں پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی رحمتیں، برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے باعث رحمت و مغفرت و نجات بنا دے۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔